بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 20ویں ایپیسوڈ میں ہم وحی کا معنی اور اس کی قسموں کا تذکرہ کریں گے۔ نبوت و رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تفصیل سے جاننے سے پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کا معنی کیا ہے، کیونکہ یہی رسالت کی بنیادی خوبی ہے اور خصوصیت ہے۔ وحی کا معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام بھیجنا اور دوسروں سے چھپا کر بات کہنا۔ وحی کی تعریف: وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ وحی کی شکلیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف شکلوں میں وحی نازل ہوتی تھی، جن میں سے کچھ کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے اس کے کہ جس پر وحی نازل کرے، یا کسی اونٹ کے پیچھے سے، یا کسی رسول کو بھیجے جو اس کی اجازت سے وہ جو چاہے اس کی وحی پہنچا دے۔ بے شک وہ سب سے اونچا اور بڑی حکمت والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کی 8 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، سچے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی یہ پہلی صورت تھی۔ آپ جب بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تو نیند کی حالت میں جو بھی آپ خواب دیکھتے وہ صبح میں بالکل سچ ہوتا تھا۔ ایسا اعلان نبوت سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جس چیز سے ہوا وہ سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے تھے اس کی تعبیر دن کے اجالے کی طرح سچ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے دل میں۔ نمبر 2، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر کوئی بات دل میں ڈال دیتے تھے، جیسا کہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق کے لیے بہتر طریقے یعنی حلال طریقے اختیار کرتے رہو۔ نمبر 3، گھنٹی کے جیسی آواز۔ کبھی جب آپ آرام فرما رہے ہوتے تو وحی الہی گھنٹی کی شکل میں آپ کے دل میں جاگزی ہو جاتا۔ وحی کی یہ سخت ترین قسم تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نزول وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہو جاتی تو سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ نمبر 4، جبریل امین کا آدمی کی شکل میں آنا۔ کبھی جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں نمودار ہوتے اور آپ سے مخاطب ہوتے، اور جو کچھ آپ کو بتاتے اسے آپ یاد کر لیتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی گھنٹی کی شکل میں آتی ہے اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ وحی فرمانا۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نص قرآن سے ثابت ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت معراج والی حدیث میں موجود ہے۔ نمبر 6، فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھنا اور اسی حالت میں آپ کی طرف وحی کرنا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ نے اس میں کیا ہے۔ نمبر 7،
شب معراج کی وحی یعنی وہ وحی جو شب معراج میں اللہ نے آپ پر نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں فرمائی جبکہ آپ آسمان کے اوپر تھے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا آپ سے بغیر حجاب کے ہم کلام ہونا، یہ مسئلہ اختلافی ہے، علماء کرام کا اس میں شدید اختلاف ہے۔ انہی کیفیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، خواہ و مطلوع یعنی قرآن کریم ہو یا غیر مطلوع یعنی سنت نبویہ ہو، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کی اور اسلام کے احکام بیان فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔